لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں، مشہور عاشق رسول، با ادب معظم سیرت نگار حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 9 جمادی الاخری 544 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین کی بارگاہوں میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین سے عرض ہے کہ مشہور عاشق رسول ہیں، مشہور با ادب عاشق رسول ہیں۔ آئیے اس عاشق رسول کا تذکرہ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے ایک مشہور کتاب شفا شریف تصنیف فرمائی ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن شفا شریف جو آپ کی تصنیف ہے، اس میں جس انداز سے، جس طریقے سے انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کو بیان فرمایا ہے، وہ آپ کا حصہ ہے۔ اور اس کتاب میں آپ کے انداز بیان نہیں، آپ کے انداز تحریر نہیں، آپ کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ ایک عالم ہے جس میں آپ کا چرچا ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو آپ کو ادب کے ساتھ آپ کا ذکر کرتی ہے، آپ کا ذکر خیر کرتی ہے۔ آج آپ کے 9 جمادی الاخری آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آئیے آج آپ کی حیات اور خدمات کے تعلق سے کچھ باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ علامہ حافظ ابو الفضل قاضی ایاز بن موسیٰ بن ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 476 ہجری مطابق 1083 عیسوی بمقام سبتا پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام ایاز رکھا۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ اندلس کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا مرحوم وہاں سے نقل مکانی کر کے، ہجرت کر کے فاس آ گئے اور وہاں سے سبتا چلے گئے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن اور جوانی کا ابتدائی حصہ یہی گزرا، اور یہاں کے اکابر علماء و مشائخ سے تحصیل علوم کی 20 برس کی عمر میں قاضی حافظ ابو علی الغیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حدیث کی روایت کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ابو علی الغیسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندلس چلے گئے۔ اندلس پہنچ کر حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن علماء کرام سے اکتساب کیا، تذکرۃ الحفاظ میں ان کے نام الحمدللہ درج ہیں۔ رسالہ نگار لکھنؤ کے علماء نمبر میں لکھا ہے کہ ابتدائی تعلیم آپ نے وطن میں حاصل کی، اور پھر قرطبہ میں انہوں نے سینکڑوں اساتذہ سے علوم و فنون حاصل کیے۔ وطن واپس آئے تو آپ کو آپ کے علاقے کا قاضی بنا دیا گیا۔ 571 ہجری مطابق 1132 عیسوی میں قرطبہ کا عہدہ قضا ان کے سپرد کیا گیا۔ یہ الموحدین کے بڑے طرفدار تھے، اس لیے جب ان کی حکومت میں ضعف پیدا ہوا تو مراکش چلے گئے۔ آپ مذہباً مالکی تھے، جی ہاں، فقہی طور پر مذہباً آپ مالکی تھے، اور اس مذہب کے، مالکی مذہب کے اساتین میں، مضبوط شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم اور ذکاوت اور فہم، یعنی دانائی، سمجھداری اور عقل کے اعتبار سے بہت بڑے انسان تھے۔ انہوں نے کافی عرصہ سبتا میں قضا کا کام کیا، یعنی کئی علاقے میں آپ کو قضا کا کام سنبھالنا پڑا۔ قضا مطلب جج بننے کا، جسٹس بننے کا۔ جسٹس بننے کے لیے کتنی عقل کی حاجت ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جج بننا، فیصلہ کرنے والا بننا، قاضی بننا، یہ کوئی چھوٹا موٹا رتبہ اور مقام نہیں ہے۔ حالات، معاملات، لوگوں کی رجحانات، لوگوں کے فیس ریڈنگ کے معاملات، لوگوں کی باتوں سے ان کی صحیح غلط ہونے کی تمیز، یعنی ایک قاضی کے اندر بے شمار ایسی باتیں ہونی ضروری ہیں جو عام لوگوں سے بالکل ہٹ کر ہو، تاکہ حق کے لیے حق اور ناحق کے لیے وہ فیصلہ کر پائیں، یعنی جیسا معاملہ ہو، جیسی ضرورت ہو، ویسا فیصلہ کر پائیں۔ اس کے لیے قاضی کے اندر، یا ایک قاضی کو غیر معمولی طور پر عقیل اور ذہین ہونا ضروری ہے۔
قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی غیر معمولی عقل اور فہم اور سمجھ اور ذکاوت اور فطانت الحمدللہ رکھتے تھے، اور اپنے حسن سیرت سے لوگوں کے دلوں کو گرویدہ آپ نے کر لیتے تھے۔ آپ کی حسن سیرت کا بھی معاملہ تھا۔ وہاں سے آپ گرناطہ چلے گئے، وہاں بھی انہیں قضا کا کام سپرد کیا۔ گرناطہ گئے، وہاں بھی قاضی بنا دیے گئے، لیکن گرناطہ میں ان کا قیام زیادہ عرصہ نہ رہا۔ وہاں سے وہ ہمارے پاس قرطبہ آ گئے، جہاں ہم نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا۔ مشہور فقی محمد بن حمادہ السبتی کہتے ہیں کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 28 برس کی عمر میں مناظرے شروع کر دیے تھے۔ 35 سال کی عمر میں انہیں قضا کا کام سپرد کیا گیا، جو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ وہ حق کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ سبتہ میں ان سے بڑا صاحب تصنیف کوئی نہیں ہوا۔ آپ کے علاقے میں آپ سے بڑا قلمکار کوئی نہیں تھا۔ قاضی شمس الدین بن خلقان نے لکھا ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام حدیث تھے، اور نحو و لغت، کلام عرب، ایام عرب اور انصاب عرب کے علم میں آپ خوب ماہر تھے۔ کشف الظنون میں لکھا ہے کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے شاعر بھی تھے، اور کتاب میں بطور نمونہ 2 شعر بھی درج کیے ہیں۔ الحمدللہ جو 2 شعر آپ نے درج کیے ہیں ان کا اردو ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، ہے کہ ذرا اس کھیت کے پودوں کو تو دیکھو جو ہوا کے تیز جھونکوں سے زمین پر بچھے جا رہے ہیں، گویا ایک شکست کھائی ہوئی فوج ہے جو تمام تر سبز لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اس فوج کے درمیان گلے لالہ بالکل ایسے معلوم ہو رہے ہیں جیسے زخمی سپاہیوں کے جسم سے خون نکل رہا ہو۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت سے لوگوں نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ ان میں سے مشہور لوگ عبداللہ بن احمد العسیری، ابو جعفر بن النصیر الغرناطی، بڑے بڑے شخصیات نے الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں علم حاصل کیا ہے۔ بعض تذکروں میں آپ کی تالیفات کی تعداد 20 لکھی ہے، یعنی 20 سے زائد کتاب الحمدللہ آپ نے اپنے قلم سے تحریر فرمائے ہیں، جو الحمدللہ لوگوں کے مابین بہت مشہور ہوئے، لیکن ان میں سب سے مشہور کتاب آپ کی جو ہے وہ شفا شریف ہے۔ شفا شریف کا ایک الگ مقام ہے۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصنیفات کا مرتبہ اگرچہ بہت بلند ہے، مگر جو شہرت اور مقبولیت شفا شریف کو نصیب ہوئی وہ کسی اور تصنیف کے حصے میں نہیں آئی۔ اور حق یہ ہے کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کی دیگر گراں قدر مؤلفات کے اسماء کے بقا کا سبب بھی الشفا ہی ہے، یعنی آپ کی وجہ شہرت بھی شفا شریف ہے، اور آپ کی دیگر تصنیفات کی مقبولیت کی وجہ بھی شفا شریف ہے۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے والہانہ انداز میں شفا شریف کے اندر ذکر حبیب علیہ السلام کیا ہے جو انہی کا حصہ تھا، اور اسی کی بدولت وہ آقا نامدار حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں میں شمار ہونے لگے۔ گویا یہ مبارک کتاب دربار نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قبولیت کا شرف پا چکی ہے۔ ہر دور کے علماء و صلحاء نے اس مقدس کتاب کو بنظر استحسان دیکھا ہے۔ کشف الظنون میں لکھا ہے کہ یہ کتاب عظیم النفع اور کثیر الفائدہ ہے۔ آج تک اسلام میں اس جیسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی سیرت میں۔ اور کسی بزرگ ہستی کے یہ 2 شعر بھی نقل کیے ہیں کہ اے قاضی، تم نے شفا لکھ کر اس کے بدلے میں جنت کے باغات حاصل کر لیے۔ اور وہ کتاب الشفا شفا ہے اس شخص کے لیے جس کے دل میں مرض ہے، دل جس کا بیمار ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ شفا شریف کا مطالعہ کریں، پڑھیں، وہ دیکھیں گے کہ ان کے دل سے مرض جو ہے وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں لکھا ہے کہ قاضی ایاز کے برادر زادہ نے ایک روز اپنے چچا کو خواب میں دیکھا کہ وہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سونے کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس خواب کو دیکھنے سے ان پر ایک دہشت سی طاری ہوئی اور توہم لاحق ہوا، تو ان کے چاچا حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو ان کی اس حالت کو تاڑ گئے تھے، سمجھ گئے تھے، کہنے لگے اے میرے بھتیجے، میری کتاب شفا کو مضبوط پکڑے رہو اور اس کو اپنے لیے حجت بناؤ۔ گویا اس کلام سے آپ نے اشارہ فرمایا کہ مجھ کو یہ مرتبہ اسی کتاب کی بدولت، یعنی شفا شریف کی بدولت ملا ہے۔
غرض اس باب میں جس قدر کتابیں تصنیف ہوئی، سیرت مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ میں جس قدر کتابیں لکھی گئی، ان سب میں یہ کتاب شفا شریف عجیب اور بہت مقبول واقع ہوئی ہے۔ عارف باللہ حضرت عبداللہ بن احمد ازدی نے اس بابرکت کتاب کے متعلق فرمایا ہے کہ کتاب الشفا دلوں کے لیے شفا کا حکم رکھتی ہے اور اس کے دلائل آفتاب کی طرح روشن ہیں، پس اس کی تکریم و تعظیم کرتا رہے اور تعزیز اس کی شان بڑھاتا رہے۔ جب کوئی شخص اس کے مضمون کو پڑھتا ہے تو اس کے ایمان کی جڑ پختہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے تقوی کا ایسا باغ لگایا ہے جس کی شاخوں کے پھول خوشبو پھیلانے والے ہیں، اور انہوں نے ایسے علوم کی تحصیل کی ہے جن کا مقام بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ابو الفضل پر رقت فرمائے جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر مخلوق پر احسان کیا ہے۔ وہ اپنے بیان سے نبی ہادی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے برگزیدہ انسان کی عظمت و شان کو بدلائل ثابت کرنے والے ہیں، پس میرا رب ان کو بہتر جزا دے اور ان کی بخشش فرما کر ان پر احسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود اور حضور کے اصحاب و آوان پر رحمت کاملہ نازل ہوتا رہے، جو ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ مختصر یہ کہ اس تحفہ عظیم الشفا شریف کے مطالعے سے قارئین کرام پر واضح ہو جائے گا کہ اس بابرکت کتاب کا ایک ایک حرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ شفا کی شروع بھی لکھی گئی۔ شفا شریف وہ کتاب ہے کہ جس کی شروحات بھی لکھی گئی، لوگوں نے اس کے شروحات، اس کی تفصیلات اور مزید لوگوں نے لکھنے کی سعادتیں حاصل کی۔ ان میں علامہ شہاب الدین احمد حقاجی کی نسیم الریاض 3 جلدوں میں بڑی تحقیق و تدقیق کے بعد لکھی گئی، جو مصر سے الحمدللہ طبع ہو چکی ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 9 جمادی الثانی کی رات کو، جو جمعہ کی رات تھی، انتقال فرما کر مراکش میں مدفون ہوئے۔ الحمدللہ آپ نے صرف 47 برس کی عمر پائی، یعنی محض 47 سال کی عمر میں 9 جمادی الثانی جو جمعہ کی شب، جمعہ کی رات تھی، آپ کا انتقال ہوا۔ مراکش میں آپ دفن ہوئے۔ اللہ کریم حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر خوب رحمت نازل فرمائے اور اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں عرض کر دوں کہ سارا بیان جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے نا، یہ شفا شریف کا ترجمہ سید احمد علی شاہ چشتی نے کیا ہے، اور انہوں نے جو ترجمہ شائع کرائے ہیں ان کے شروع میں جو حضرت کی حیات پر کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہے وہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ اللہ کریم حضرت کی ہم کو خوب برکتیں، ہمارے ناظرین کو خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔